درود و سلام ہو تاجدار مدینہ امام الانبیاء سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کی تعلیمات نے دنیا کو علم، انصاف، فہم اور فہم دین کے انمول ستارے عطا کیے۔ انہی ستاروں میں سے ایک روشن اور نمایاں نام ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں اللہ تعالیٰ نے فقیہ الامت، امام اہل عراق اور بانی مکتب حنفی فقہ جیسے عظیم القابات سے نوازا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام نعمان بن ثابت تھا۔ اب 80 ہجری میں کوفہ، عراق میں پیدا ہوئے۔ اب کا تعلق فارسی النسل آزاد کردہ غلاموں کے ایک باعزت اور دیندار خاندان سے تھا۔ اب کے والد حضرت ثابت نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے بھی ملاقات کی تھی، اور بعض روایات کے مطابق آپ کو ان کی دعا بھی حاصل تھی۔ اب کا بچپن ایک تاجر گھرانے میں گزرا۔ والد کا پیشہ کپڑے کی تجارت تھا، اور یہی پیشہ آپ نے بھی اختیار کیا۔ بچپن سے ہی ذہانت، سنجیدگی اور غیر معمولی فہم و فراست اب کی شخصیت کا حصہ تھی۔ ابتدائی تعلیم کے بعد اپنے قرآن کریم حفظ کیا اور پھر دینی تعلیم کا آغاز کیا۔ ابتدا میں اب مناظروں اور کلامی مباحثوں کی طرف مائل ہوئے، لیکن جلد ہی اللہ تعالیٰ نے اب کے دل میں فقہ کا ذوق پیدا کیا، جو آخرکار اب کی زندگی کا محور بن گیا۔ امام ابو حنیفہ نے فقہ کا علم امام حماد بن ابی سلمان سے حاصل کیا، جو خود حضرت ابراہیم نخع کے شاگرد اور تابعی بزرگ تھے۔ اپنے تقریباً 18 سال امام حماد کی شاگردی کی، اور ان کی وفات کے بعد ان کی مسند تدریس سنبھالی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا شمار تابعین میں ہوتا ہے۔ تابعین وہ عظیم لوگ ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو حالت ایمان میں دیکھا اور ان سے علم حاصل کیا۔ امام ابو حنیفہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو کوفہ میں دیکھا تھا اور ان سے ملاقات کی۔ اپنے حضرت عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ عنہ، جو کہ کوفہ میں آخری وقت تک مقیم رہے اور کوفہ کے آخری صحابی سمجھے جاتے ہیں، ان کو دیکھا اور ان سے روایت بھی کی، جیسا کہ کئی محدثین اور سیرت نگاروں نے بیان کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح بخاری میں فرمایا، سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے ہیں، یعنی صحابہ، پھر ان کے بعد والے یعنی تابعین، پھر ان کے بعد والے یعنی تبع تابعین۔ امام اعظم نے صرف کوفہ ہی نہیں بلکہ مکہ، مدینہ، بصرہ اور شام کے سفر کیے اور تقریباً 4000 سے زائد علماء سے علم حاصل کیا۔ اپنے حضرت امام جعفر صادق، امام محمد باقر، حسن بصری اور اکرمہ، جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے شاگرد تھے، اور دیگر تابعین سے بھی استفادہ کیا۔ یہی وجہ تھی کہ اب کی فقہ میں وسعت، گہرائی اور اعتدال پایا جاتا ہے۔ امام ابو حنیفہ کا فقہی منہج عقل، قیاس، استحسان اور قرآن و حدیث کی گہری فہم پر مبنی تھا۔ اب کا اصول تھا کہ سب سے پہلے قرآن سے مسئلہ تلاش کیا جائے، اگر قرآن میں نہ ہو تو صحیح احادیث کی طرف رجوع کیا جائے، اگر احادیث میں بھی صراحت نہ ہو تو صحابہ کے اقوال دیکھے جائیں، اگر اس میں بھی کوئی حل نہ ہو تو قیاس اور استحسان کے ذریعے شرعی اصولوں کی روشنی میں مسئلہ حل کیا جائے۔ آپ فرماتے تھے، ہم قرآن سے اخذ کرتے ہیں، پھر حدیث سے، پھر صحابہ کے قول سے۔ اگر کوئی ان میں اختلاف کرے تو ہم ان میں سے کسی ایک کو اختیار کر لیتے ہیں جو ہمارے نزدیک درست ہو، مگر تابعین میں سے کسی کا قول لازم نہیں سمجھتے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فقہ کے میدان میں اجتماعی اجتہاد کا ایک نیا طریقہ کار متعارف کروایا۔ اب کے حلقہ درس میں مختلف علوم کے ماہرین بیٹھتے، مسئلہ پیش ہوتا، بحث ہوتی، پھر متفقہ رائے تیار کی جاتی۔ یہی اجتماعی فقہ بعد میں فقہ حنفی کی بنیاد بنی۔ آپ کے مشہور شاگردوں میں امام ابو یوسف سب سے ممتاز شاگرد تھے۔ یہ عباسی خلیفہ ہارون الرشید کے دور میں قاضی القضاء کے منصب پر فائز ہوئے۔ اب فقہ حنفی کو حکومت میں نافذ کرنے والے پہلے فقیہ تھے۔ دوسرے امام محمد بن حسن الشیبانی ہیں۔ اب سے امام شافعی نے بھی علم حاصل کیا۔ آپ کو اسلامی قانون کا اولین مدون بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے عملی طور پر فقہی مسائل کو اصول و قاعدے میں ترتیب دیا۔ ان شاگردوں کو فقہ حنفی کے ستون بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ انہی کے ذریعے امام ابو حنیفہ کا علم آگے منتقل ہوا اور فقہ حنفی کی تدوین و ترقی ہوئی۔ امام اعظم نہ صرف علم میں بلند تھے بلکہ عبادت، صبر، نیکی اور تقوی میں بھی بے مثال تھے۔ روایت ہے کہ اپنے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ آپ ہر شب نصف یا تہائی رات عبادت میں گزارتے، قرآن پڑھتے اور روتے رہتے۔ ایک موقع پر اپنے 70,000 رکعت نفل ادا کیے۔ رمضان میں مکمل قرآن روزانہ ختم کرتے۔
आपकी जिंदगी का एक एक लम्हा अल्लाह के खौफ और आखिरत की फिक्र में डूबा हुआ था। जब खिलाफत बन्नू अब्बास के हाथ आई तो इब्तिदा में उलमा और फुक़हा को कुछ राहत मिली, मगर जल्द ही बन्नू अब्बास के हुक्मरानों ने भी उलमा पर दबाव डालना शुरू किया ताकि वो उनके सियासी मुफादात की हिमायत करे। इमाम आज़म अबू हनीफा, जो कि इल्म, हक गोई और अदल के अजीम इमाम थे, जो कभी जालिम हुक्मरानों का साथ नहीं देते थे, इसी वजह से वो बन्नू अब्बास के जुल्म का निशाना बने। अब्बासी खलीफा अबू जफ़र अल-मंसूर ने इमाम अबू हनीफा को काजी अल-क़ज़ा बनाने की पेशकश की ताकि वो खिलाफत की शरई हैसियत को अवाम में मजबूत कर सके, मगर इमाम आज़म ने साफ इनकार कर दिया और फरमाया, अगर मैं सच कहूँगा तो तुम्हें पसंद नहीं आएगा, और अगर तुम्हें खुश करने के लिए फैसला दूंगा तो अल्लाह के यहाँ मुजरिम ठहरूंगा। ये इनकार खलीफा को बहुत नागवार गुजरा। खलीफा ने आपको कैद कर दिया गया, जेल में आपको रोजाना 20 से ज्यादा कूड़े मारे गए। इमाम अबू हनीफा को कैद में रखने के बाद जब देखा कि वो किसी तौर भी हुकूमत का आलाकार नहीं बनेंगे, तो रवायत है कि उन्हें जहर देकर शहीद कर दिया गया। अपने कैद ही में वफात पाई। इमाम अबू हनीफा की वफात 150 हिजरी में हुई, जब आपकी उम्र तकरीबन 70 बरस थी। जब आपकी वफात की खबर फैली तो बगदाद की गलियों में हो का आलम था। तकरीबन 50,000 से ज़ायद अफराद ने आपकी नमाज जनाजा अदा की और लोग ग्रोहों में आते रहे। यहाँ तक कि 60 से ज़ायद बार आपकी नमाज जनाजा पढ़ी गई। आपको बगदाद के इलाके खिजरान में दफन किया गया। जब आपकी वफात की खबर फैली तो बगदाद की गलियों में हो का आलम था। तकरीबन 50,000 से ज़ायद अफराद ने आपकी नमाज जनाजा अदा की और लोग ग्रोहों में आते रहे। यहाँ तक कि 60 से ज़ायद बार आपकी नमाज जनाजा पढ़ी गई। आपको बगदाद के इलाके खिजरान में दफन किया गया। इमाम अबू हनीफा ने फ़िक़्ह का जो इल्म छोड़ा वो आज भी दुनिया के लाखों मुसलमान इस्तेमाल कर रहे हैं। हनफी फ़िक़्ह आज भी पाकिस्तान, भारत, अफ़गानिस्तान, तुर्की, बांग्लादेश और मशरक़ी यूरोप में सबसे ज़्यादा राइज फ़िक़्ह है। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो शख्स फ़िक़्ह में गहराई चाहे इसे इमाम अबू हनीफा का मोहताज होना पड़ेगा। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इमाम अबू हनीफा इल्म, दीनदारी और फ़हम में बुलंद मकाम पर थे। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इमाम अबू हनीफा अपने इल्म, परहेज़गारी और साले में इन लोगों में से थे जिनकी इक्तिदा की जा सकती है।